الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سبحان الله. فيها يفرق كل أمر حكيم سبحان الله. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تجھی قصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا. وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا. وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا. اور دور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا. دور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا. کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا. کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین و آخرین خلقت میں اولین بعثت میں آخرین امام المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین برہان واجب الوجود صاحب مقام محمود منشاء رب ودود یعنی حامد و احمد و محمد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
مرتبہ اور نبی، آل نبی اور اصحاب نبی پر درود پاک میں اللہم صلی سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل کہ آج ہم اور آپ بابرکت رات کے اندر بابرکت گھر میں موجود ہیں۔ ویسے تو جہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر شروع ہو، جہاں پر شروع ہو وہ جگہ جنت سے کم نہیں، لیکن آج تو خدا کے گھر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شروع میں شعر پڑھا تھا نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ وہ کسی نے بہت پیارے جملے کہے تھے کہ جس جگہ پر یار کا ذکر شروع ہوتا ہے وہ جگہ جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر آپ بہت ساری راتیں کبھی جاگے ہوں گے، کبھی اکیلے میں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی گھر والوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، الگ الگ طریقے کی محفلوں میں آپ جاگے ہوں گے۔ کبھی شادی بیاہ کے اندر جو جگنے والی رات ہوتی ہے اس میں بھی جاگے ہوں گے، کبھی محفلوں کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی جاگے ہوں گے، کبھی شب برات اور شب قدر کی راتوں میں جاگے ہوں گے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک نہ ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی، وہ یہ کہ دنیا کی جتنی بھی محفلیں ہوں، چاہے وہ ڈی جے تماشوں کی محفل ہو، چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو، گالی بولنے والوں کی محفل ہو، یا چور چکے کی محفلیں ہو، دنیاوی محفلوں کے اندر کبھی کسی کو نیند نہیں آتی۔ دنیاوی محفل چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، چاہے 9 بجے سے شروع ہو کر 12 بجے ختم ہو جائے، یا 1 بج جائے، یا 2 بج جائے، یا 3 بج جائے، ارے معاذ اللہ رب العالمین، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی ناجائز محفلوں کے اندر پوری رات چلی جاتی ہے لیکن ایک جھونکا بھی نہیں آتا۔ لیکن قربان جاؤں، کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا نعت مصطفیٰ کی ایک چھوٹی سی محفل کیا رکھ دی جائے، درس ہدایت کی ایک چھوٹی سی محفل رکھی جائے، اگر اس پہ درس دینا شروع ہوتا ہے تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی چھوٹے بچے نیند کی جھونکیاں کھاتے ہوتے ہیں، کبھی بڑے انسان بھی نیند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے کہ دنیاوی محفل میں اب کبھی بھی نیند آتی ہی نہیں، اور جب دین کی محفل شروع ہو جائے تو چھوٹا انسان بھی کبھی سو جاتا ہے، بڑے انسان بھی جھونکے لینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخر ماجرا کیا ہے؟ تو کسی نے بہت پیارے الفاظ کہے تھے، کوئی کہنے والا بہت پیارے الفاظ میں یہ کتاب میں لکھ گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی بات صرف اتنی سی ہے، گفتگو صرف اس پر ختم ہو جاتی ہے کہ نیند ہمیشہ پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ نیند ہمیشہ پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلا وہ محفلیں جو دنیاوی لوگ سجاتے ہیں، وہ محفلیں جو گانے بازی کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ کانٹے والی محفل ہوتی ہے، اور وہ محفل جو بظاہر 5 یا 10 منٹ کی ہو، 1 یا 2 گھنٹے کی ہو، وہ کانٹوں کی نہیں بلکہ وہ پھولوں کی محفل ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر اس محفل میں اگر کسی کو نیند آ بھی جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نیند ہمیشہ پھولوں پر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ دینی محفلوں میں نیند کیوں آتی ہے،
کوئی دیکھ کر کے کتاب پڑھ رہا ہے تو ہمیں نیند آتی، کوئی نعت پاک پڑھنے والا ایک ہی انداز میں پوری نعت پڑھ رہا ہے، نیند آتی۔ کبھی جمعہ کے دن یہاں جمعہ کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں کبھی کسی کو نیند آتی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ جب سے یار کا ذکر شروع ہوتا ہے عام جگہ جنت کی جگہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی وقت سے انسان پر نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں جہاں پر بھی بیان کرتا ہوں، کبھی جمعہ کے اندر، کبھی قاسم پورہ کے اندر، کبھی قاضی کی مسجد میں، یا کبھی کسی بھی جگہ پر، میں اگر کسی انسان کو سوتا ہوا دیکھتا ہوں، رب کی عزت و جلال کی قسم مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگتا، بلکہ میں تو یہ فخر کرتا ہوں کہ میرا ذکر رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اگر آج نیند آ بھی جائے نا، سو جانا، آپ کو اجازت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا گھر ہے اور یار کا ذکر ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں۔ کیوں؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، جب یا مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھ لگتی ہے نا تو کھلتی کیوں ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کی بابرکت رات، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، سب سے پہلے عقلی طور پر میں ایک بات سمجھا دوں، پھر قرآن و حدیث پر آتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت دنیا اور خاص کر عوام اہل سنت بہت گمبھیر راہ پر چل رہی ہے۔ ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، یہاں جاؤں، وہاں جاؤں، اس مسجد میں جاؤں، اس مسجد میں جاؤں، اس اجتماع میں جاؤں، اس اجتماع میں جاؤں، کہاں کہاں جاؤں، کون صحیح کون غلط۔ اگر فرق کرنا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو مسلمان عبادت کو بدعت کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آج کی شب برات، مان لو، فرض کر لو کہ اگر شب برات نہیں ہے، دوسری عام رات ہے، اور ہم جمع ہو گئے، ذکر کس کا چل رہا ہے؟ خدا رسول کا ذکر، کبھی نعت کبھی حمد پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، بیان کے بعد کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا، رب کو پکارا جائے گا۔ جس طرح اولیاء کرام اپنی خلوتوں کو جلوتوں میں تبدیل کرتے تھے، اپنے دل کو نور سے معمور کرتے تھے، ایسا ہی ذکر ہوگا۔ اس ذکر کے بعد ایک دعا ہوگی، دعا ہم کس سے مانگیں گے؟ رب سے مانگیں گے۔ اس دعا کے بعد ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ، یہ پورے محفل کے اندر کون سی چیز غلط ہے؟ کون سی چیز غلط ہے؟ کیا ہم نے میوزک کے ساتھ نعت پڑھی؟ کیا ہم نے اللہ کے نام کو بگاڑ کر کے نعت پڑھی؟ کیا ہم نے کسی اور کو، دیوی دیوتاؤں کو پکارا؟ معاذ اللہ، کسی کو نہیں۔ لیکن جب بھی یہ رات آتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے بدعت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سادہ سا بات، سادی سی بات کہنے چلا ہوں، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھو۔ اگر آپ شب برات کو نہیں مانتے، مت مانو، ایک بات ہے، لیکن یہاں تو رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں نا، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اب مجھے بتائیں، اگر ہم یہ محفل نہ کریں، 10 بجے سے 10:30 بجے سے باری کی مسجد میں جمع نہ ہوں، تو یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں کیا کریں گے؟ وہی پٹاخے پھوڑیں گے۔ کہ وہ جائز ہو جائے گا؟ وہ تو بالکل حرام ہے،
وہی بائکیں لے کر یہاں وہاں گھومیں گے، گپے لگائیں گے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے سے تو یہ بہتر ہے نا کہ ہم مسجد میں آ کر کے وہ رات گزاریں۔ اور ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں، کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ شب برات کا ذکر جن حدیثوں میں آیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ابو جہل سے بڑا کوئی ضعیف راوی ہے ہی نہیں۔ ابو جہل کون؟ رسول پاک کا چچا۔ معراج کا قصہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے جب کہا کہ میں معراج پر جا کر کے آیا، ابو جہل نے سنا، ابو جہل نے سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا معراج کا قصہ، یعنی یوں کہو کہ ابو جہل نے تقریر کی اور صدیق اکبر نے سنی۔ ابو جہل نے تقریر کی، صدیق اکبر نے وہ تقریر سنی، سن کر کے کیا کیا؟ صدقتو، میں نے تصدیق کی۔ اب صدیق اکبر سے پوچھو ابو جہل کیا سچا راوی تھا؟ ابو جہل سے بڑا کوئی کذاب ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی ہو، نعت تو میرے مصطفیٰ کی بیان کر رہا ہے، بات تو میرے مصطفیٰ کی کر رہا ہے، تو میں اس کی ذات کو نہیں نبی کی نعت کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ شب برات جس میں ہم اور آپ یہاں اس باری کی مسجد میں جمع ہوئے، صرف اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، رات کوئی بھی ہو عبادت تو رب کی کر رہے ہیں، جلسہ تو مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ ہمارا یہاں سے نام لینا ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھی مدینہ میں بلا لیں انشاءاللہ عز و جل، اور ہم بھی مدینے کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، یہاں پر مفسرین کرام ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر توبۃ نصوحا سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ سے تم توبہ کرو، اس توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف جب تک تمہاری زندگی تم سے وفا کرے، اگر ایک مرتبہ تم نے کسی گناہ سے توبہ کر لی، مرتے دم تک کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہ جاؤ، یہ ہے توبۃ نصوحا۔ ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف بالکل بھی نہ جاؤ، تمہارا خیال بھی اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہم آج توبہ کرتے ہیں، پھر وہی یہاں وہاں کی باتیں، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس کی چغلی اس کی چغلی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد رکھنا، کبھی حلال کھانا کبھی حرام کھانا، کبھی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ تو رات میں ہم توبہ کرتے ہیں، دوسرے دن واپس وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات خاص یاد رکھنا میرے دوست اور بزرگوں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، جس طرح یہ رات کل کے سویرے پر ختم ہوگی، اسی طرح یہ زندگی آنے والی موت پر ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیاوی عالیشان بنگلے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ جیبوں میں پڑے ہوئے ہمارے پاس 500 کے نوٹ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سارے مکانات، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ ثروت، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ ماں باپ
کا رشتہ، یہ بھائی بہن کا رشتہ، یہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ، یہ دادا پوتے کا رشتہ، یہ نانا نانی کا رشتہ، یہ تمام رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دنیاوی ایک ایک چیز ختم ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی رات میں ایسی توبہ کر لو، ایسی توبہ کر لو کہ کل کے بعد آج جس گناہ سے توبہ کرو، کل کے بعد کبھی اس گناہ کی طرف لوٹ کر کے نہ جاؤ، کل کے بعد کبھی اس گناہ کی طرف لوٹ کر کے نہ جاؤ۔ مجھے بتاؤ، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ تمامی حضرات کے گھروں میں ایک چیز ضرور بھی ضرور رکھی ہوگی جسے ہم مرہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرہم کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی انگلی میں کوئی زخم آ جائے تو آپ مرہم لگا لیتے ہیں نا؟ آپ مرہم لگاتے ہیں؟ اردو ہارڈ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گھر میں مرہم لگی ہوئی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے دوران آپ کی انگلی کٹ گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ مرہم لگا لیتے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، مرہم گھر میں پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کبھی انگلی کاٹی ہے؟ دونوں باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ زخم لگے تو مرہم استعمال کرتے ہیں، لیکن مرہم ہے تو زخم کبھی لگا لیتے ہیں؟ نہیں۔ تو میرے دوست، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے کبھی گناہ مت کرنا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ضرور کھلا ہے، صبح قیامت تک کھلا رہے گا، لیکن اس انداز سے کبھی گناہ مت کرنا کہ چلو آج گناہ کر لیتا ہوں، کل توبہ کر لوں گا۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے آج تم گناہ کرو، اس کے بعد تمہاری زندگی وفا نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی چور چوری کرے تو جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے، جب وہ چوری کر لیتا ہے تو وہ ایمان اس پر واپس لوٹ آتا ہے۔ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، جب زنا کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ایمان اس پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان جیسا بھی گناہ کرتا ہے تو حالت گناہ کے اندر وہ ایمان کی حلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہوں سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایمان اس پر واپس سے لوٹتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، اگر چور چوری کر رہا ہے اور چوری کرتے وقت اس کی روح قبض ہو گئی، اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے اور زنا کرتے وقت اس کی روح قبض ہو گئی، اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، راتوں میں ایئر فون کان میں ڈال کر کے گانے بجانے سننے والا اگر راتوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سن رہا ہے اور صبح ہوتے ہوتے اس کی روح ہی قبض ہو جائے، تو مجھے بتاؤ، کیا وہ ایمان کی حالت میں مرا؟ کیا وہ اسلام کی حالت میں مرا؟ نہیں میرے دوستو، وہ ہرگز ایمان کی حالت میں نہیں مرتا، وہ ہرگز اسلام کی حالت میں نہیں مرتا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو حالت گناہ میں اس سے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس انداز سے کبھی گناہ مت کرنا کہ گناہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، گناہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے۔ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لوں گا، اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اگر توبہ کرنے سے پہلے اگر تمہاری روح قبض ہو گئی، اگر توبہ کرنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے؟ کس سے جان چھڑاؤ گے؟ کیا فرشتوں سے کہو گے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے؟ کیا اپنے ماں باپ سے کہو گے کہ میری روح میرے جسم کے اندر واپس لوٹا دو؟ خدا کی قسم، اگر ایک مرتبہ یہ روح کا پرندہ جسم کے پرندے سے جدا ہو گیا تو صبح قیامت تک لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اگر اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر اپنی قبر کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر اپنے حشر کو سدھارنا چاہتے ہو، اور اگر اپنا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ بتانا چاہتے ہو، تو اس دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت سے اتنا پیار ضرور کر کے جانا کہ اگر تم قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کرو تو تمہیں نہ کہنا پڑے کہ یہ میرے آقا ہے، بلکہ
مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اتنا پیار، بس اتنا پیار ضرور کر کے جانا کہ قبر میں جس وقت تمہارا چہرہ مصطفیٰ دیکھے، تم سے پہلے مصطفیٰ خود کہیں فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ تو میرا غلام آ گیا۔ اتنا پیار ضرور کر کے جانا۔ اور میرے دوستو، یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہ ایسی ہی رات ہوتی ہے کہ جس میں مانگنے والے کو طلب سے سوا ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر پہلے آسمان پر اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔ مغرب کی نماز سے شروع ہو کر کے فجر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رب کی تجلی پہلے آسمان پر آتی ہے اور اپنے بندے سے کہتی ہے مانگ، آج جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تجھے رزق چاہیے تو رزق مانگ، میں تجھے رزق عطا کروں گا۔ تجھے عمر زیادہ چاہیے تو عمر مانگ، میں تجھے عمر عطا کروں گا۔ تجھے اگر مال چاہیے تو مال مانگ، میں تجھے مال دوں گا۔ اگر تجھے مصطفیٰ کا عشق چاہیے تو تم مصطفیٰ کا عشق مانگ، میں تجھے مصطفیٰ کا عشق عطا کروں گا۔ اور یہی سلسلہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک چلتا رہتا ہے۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے وہاں مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ رات کی برکت سے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شب برات کی رات، شب برات کی رات کو کبھی ہلکے میں مت جانے دینا۔ ادھر ادھر کی محفلوں میں بائیں کے سائیکل کرکٹ وغیرہ کھیل کر کے نہ گزارنا۔ آپ جانتے ہیں اس رات میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ چٹان کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر بہت بڑے پتھر کو چٹان کہا جاتا ہے۔ تو وہاں گئے نا تو اس پتھر کی خوبصورتی پر حضرت عیسیٰ کا دل آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا قیمتی، اتنا خوبصورت پتھر، بہت ہی پیارا نظارہ ہے، یہ آنکھوں میں جج جانے والا نظارہ ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، ادھر رب کی بارگاہ سے حضرت عیسیٰ کو پکارا گیا کہ اے میرے بندے عیسیٰ، کیا تجھے اس سے بھی بہتر ایک چیز دکھاؤں، اس سے بہتر ایک نظارہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کیوں نہیں میرے مولا۔ آج عیسیٰ کی آنکھیں منتظر ہیں کہ یہ بہتر نظارہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی بہتر نظارہ دیکھنا ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، وہ پتھر بیچ میں سے پھٹ گیا اور اندر سے ایک سفید کپڑے والا انسان نماز کی حالت میں مشغول تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے اس انسان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انسان حالت قاعدے میں ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدے میں بیٹھتے نا، قاعدے کی حالت میں ہے۔ دائیں جانب ایک انگور کا میٹھا درخت ہے، سبحان اللہ۔ بائیں جانب شہد سے زیادہ میٹھے پانی کی نہر جاری ہے پتھر کے اندر۔ یہ نظارہ حضرت عیسیٰ کو اور اچھا لگا۔ جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں کہا کہ یہاں پر اس جگہ پر کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ اس انسان نے کہا کہ اس پتھر کے اندر میں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سنا 400 سال سے عبادت کر رہا ہے اس گول سے پتھر کے اندر، حالانکہ یہ وہ عبادت ہے کہ یہاں ریاکاری کا تصور بھی نہیں، یہاں تو دکھاوے کا تصور ہی نہیں۔ ارے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس راستے سے زیادہ چل کر کے آتے ہیں باری کی مسجد میں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی انسان نفلی روزے رکھتا ہے تو 4 لوگوں کو کہتا پھرتا ہے آج تو میرا روزہ ہے، آج میں پانی نہیں پیوں گا، آج میں چائے نہیں پیوں گا، آج تو میرا روزہ ہے۔ تو ہماری عبادت جو ہے وہ دکھاوے کی عبادت ہے، لیکن وہ شخص 400 سال سے نماز کی حالت میں تھا، وہاں
دکھاوے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا 400 سال سے خالص رب کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کیا، اے میرے مولا، کیا اس سے بہتر کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بہتر کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بہتر کوئی نیک انسان ہو سکتا ہے؟ وہاں سے جواب آیا کہ میرے پیارے بندے عیسیٰ سن، میرے محبوب کا امتی شب برات کے اندر صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھے، میں خود اللہ اپنے محبوب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ان کی 2 رکعت نفل نماز 400 سال کی عبادت پر بھاری نظر آئے گا۔ کہاں وہ 400 سال کی نماز، کہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی 2 رکعت؟ لیکن اس کے باوجود بھی پیار اتنا ہے مصطفیٰ کی امت سے خدا کو کہ جس امت کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، اب امت کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ نسبت ہی کی بات ہے جو ہم چل رہے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا رزق، ہمارا کاروبار، ہمارا عمل، ہمارا علم، ہماری تبلیغ، ہمارا یہ بولنا، آپ کا یہ سننا، ہم سب کا یہاں موجود ہونا، یہ سب اس نسبت کا کمال ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا بایزید بستامی ایک راستے سے جا رہے تھے تو کسی کتے نے حضرت بایزید بستامی کو روک کر کے کہا، اے بایزید ذرا یہ تو بتا، ٹھاٹھ و باٹ کے ساتھ جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح آگے پیچھے کر کے جا رہا ہے، تیرا ایسا کون سا عمل ہے اور میرا ایسا کون سا گناہ ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا؟ بہت گہری بات ہے، ہلکے میں نہ لینا، بہت بھاری بات ہے۔ یہ سوال حضرت بایزید سے کتے نے کیا تھا۔ ہم کتے کو معمولی سمجھتے ہیں کہ کتا ہے، کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کتا، اور آج تو کتا کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر بات آپ لوگ سمجھدار ہیں، ہے نا؟ پہلے تو کسی کو گالی دینی ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا، اب تو صرف اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں کون کیا ہے۔ تو وہ کتا حضرت بایزید بستامی سے کہتا ہے کہ میرا ایسا کون سا گناہ اور تیرا ایسا کون سا عمل کہ تجھے انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا؟ یہاں رک کر کے سوچیں، یہ سوال تو بایزید سے ہوا تھا۔ کون بایزید؟ حضرت بایزید بستامی وہ ہے جو غوث پاک کے بھی پیر ہے۔ اسی غوث پاک کے پیر جس کو پوری دنیا پیران پیر کہتی ہو، وہ خود جسے اپنا پیر کہے وہ بایزید بستامی۔ اس بایزید بستامی سے کتے نے کہا آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا؟ ذرا رک کر کے بتائیں، آپ اپنے گھر سے آئے باری کی مسجد میں، اگر یہی سوال کسی کتے نے ہم سے کر لیا ہو تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب؟ کچھ جواب ہوگا نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس جواب تھا لیکن دیا نہیں۔ نیک بندے تھے نا، مخلص تھے، کسی اور مخلوق کے سامنے اپنے اخلاص کو بیان نہیں کرنا تھا ان کو۔ حضرت بایزید بستامی رونے لگے، صرف رونے لگے۔ اس کتے نے کہا کہ اے بایزید، آج کے بعد کبھی ٹھاٹ باٹ سے مت چلنا، اس بات کا غرور اور گھمنڈ مت کرنا کہ تو انسان ہے، یہ سارا نسبت کا کمال ہے۔ تجھے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تو تو ان کا امتی بن گیا، مجھے ان سے نسبت نہیں ملی تو میں کتا بن گیا۔ تو یہ نسبتوں کا کمال ہے۔ جس کو پیا چاہے اس کو سہاگن بنائے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن بنا دے۔ یہی تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی تو فلسفہ حرام اور حلال کا ہے۔ آپ نہیں جانتے؟ آپ مجھے بتائیں بکری کس کی مخلوق؟ آواز سے بولے، بکری کس کی مخلوق؟ اللہ کی۔ اللہ کی مخلوق ہے۔ کتا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ گدھا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ جب تینوں اللہ ہی کی مخلوق ہے تو بکری حلال، کتا اور گدھا حرام کیوں؟ ایک ہی زمانے میں بکری بھی ہے، اسی زمانے میں گدھا بھی ہے، اسی زمانے میں کتا بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں حرام
اور بکری حلال کیوں؟ بس فرق یہی ہے کہ جسے مصطفیٰ کی نظر نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی، جسے مصطفیٰ کی نظر نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ کی نظر پسند نہ کرے، چاہے وہ رسول کا چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے، اور جسے مصطفیٰ کی نظر پسند کر لے وہ حبشہ کا کالا غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ ساری نسبت، یہ سارا کمال مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا اثر ہے، تو اسی نسبت کو برقرار رکھنا ہے۔ تو آج کی جو رات ہے اس میں جو بھی انسان مانگتا ہے اس میں گناہ گاروں کے گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس بابرکت رات کو دیکھا جاتا ہے اور حبیب کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ رات نصیب فرما دے اور اس رات میں مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو میں کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مانگوں؟ سننا چاہیں گے؟ صدق دل سے سنیں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وہ اعرابی کہتا ہے، اعرابی کہتے ہیں جو انسان گامڑے میں رہتا ہو اس کو زیادہ سمجھ نہیں پڑتی۔ میں ایک جگہ نا تراویح کے لیے گیا تھا، حافظ قرآن کی تراویح تھی، ہم دو شخص تھے حافظ قرآن۔ اب میں فرق بتانے چلا ہوں سٹی میں رہنے والے انسان اور دیہاتی انسان کا فرق کیا ہے۔ اس حافظ صاحب نے درمیان رمضان مجھ سے ایک سوال کر لیا، ویسے وہ جو حافظ صاحب تھے بڑے پرخلوص تھے، عمر میں مجھ سے کافی بڑے، اور یوں سمجھے اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے، مطلب اتنا عمر میں ہمارا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود حالت رمضان میں دوران رمضان انہوں نے مجھ سے ایک سوال کر لیا، بابا صاحب آپ کو گاڑی کون سی پسند ہے؟ ٹو ویلر، کون سی بائک پسند ہے آپ کو؟ تو اس وقت نا میرے دل و دماغ میں، جو کہ اس وقت میری عمر بھی بہت چھوٹی تھی، تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ مجھے وہ ایونجر گاڑی آتی ہے نا، ایونجر جس کے ہم نے ویسے چلاتے ہیں، وہ ایونجر گاڑی مجھے بہت پسند ہے۔ تو حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ بابا صاحب پسند ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن لینا مت کبھی۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے، گاڑی میں کچھ نقصان ہوتا ہے؟ وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کا آگے کا جو پہیہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے آگے۔ دو عام طور پر گاڑی کے پہیے ایسے ہوتے ہیں لیکن اس گاڑی کے پہیے ایسے، آگے کا پہیہ بہت آگے ہوتا ہے، پیچھے کا پہیہ بہت پیچھے ہوتا ہے اور بیچ میں بہت گیپ ہوتا ہے، اور ہم جب بائک پر بیٹھتے ہیں تو بیچ میں بیٹھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اسپیڈ بریکر آ جائے اور وہ بائک دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے دیہاتی کا حالت۔ تو وہ اعرابی بھی جو تھا وہ دیہاتی تھا، اس کو نہیں پتا تھا، حالانکہ رسول پاک تو فرما چکے تھے نا جو مانگنا ہے مانگو، آج جو بھی مانگو گے قبول ہوگا، لیکن اس کے باوجود دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ اگر شب برات اللہ مجھے عطا کرے اور مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دے تو میں رب سے کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ آج بھی شب برات ہے نا، یہ چار باتیں یاد رکھنا، اور یہ چار باتوں پر اگر یہ چار باتیں آپ نے مانگ لی آپ کی دنیا بھی سنور گئی، آپ کی قبر و حشر بھی سنور جائے گی۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ مانگ، اور ایسی توبہ مانگ جس کو توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار گناہ کرنا پھر توبہ ہو جائے تو پھر زندگی بھر اس گناہ کی طرف نہ جانا، ایسی توبہ۔ آج اپنے گناہوں سے توبہ مانگو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا فاسق، بہت بڑا فاجر، لیکن دل کا بہت اچھا تھا، نرم دل کا تھا، جو بھی بات سنتا اس کے کانوں میں وہ اثر کر جاتی۔
کان میں جو سنتا دلوں میں اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی۔ ایک بار خطاب سنا ہوگا گناہوں سے توبہ کرنے کا حضرت موسیٰ سے، تو اس کے دل میں آیا کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں بڑا گنہگار، لیکن اس نے بھی سوچ لیا کہ توبہ کر لیتا ہوں۔ رات میں اس نے توبہ کی، صدق دل سے توبہ کی، آج کے بعد مالک کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ چوری کروں گا، نہ چغلی کروں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ کسی سے حسد کروں گا، نہ کسی کی بات کسی اور سے کروں گا، کسی بھی گناہ کی طرف آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ رات میں توبہ کر لی۔ جب دوسرا دن آیا تو وہ گناہوں کا ایسا عادی تھا کہ اس سے انجانے کے اندر گناہ ہو گیا۔ اب گناہ جب ہوتا ہے تو وہ لذت والا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کریں آپ کو لذت آتی ہو، کیوں؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ڈوپامین ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر موبائل میں گانے بجانے اگر سن لیا تو ہمیں مزہ آنے لگتا ہے۔ آج ہم نے 5 منٹ کا سنا تو کل ہمیں 10 منٹ کا سننے کا من کرتا ہے۔ وہ ڈوپامین ہوتا ہے جو ریلیز ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اور اس میں ہم کو اگر انٹرسٹ آ گیا تو ہمارے دماغ میں وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مزہ آتی ہے، مزہ آتی ہے۔ تو وہ بندہ بھی ایسا تھا، گناہ کا عادی تھا، جب تک گناہ نہ کرے اسے مزہ نہیں آئے، گویا اس کا ڈوپامین ریلیز اسی وقت ہوتا تھا جب وہ گناہ کرتا تھا، اس سے گناہ ہو گیا۔ جیسے ہی گناہ ہو گیا وہ لذت گناہ کی ختم ہو گئی، اسے پھر شرمندگی ہوئی کہ میں کیا کر بیٹھا، میں کیا کر بیٹھا، میں نے تو رب سے توبہ کی تھی کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن توبہ کر میں گناہ کر بیٹھا۔ اب دوسری رات آئی، پھر صدق دل سے توبہ کر لی، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن گناہ کا عادی تھا۔ دوسرے دن واپس گناہ ہوا، تیسری رات میں پھر توبہ کی، تیسرے دن پھر گناہ ہوا، چوتھی رات پھر توبہ کی، چوتھے دن پھر گناہ ہوا۔ یہی رات میں توبہ، دن میں گناہ، توبہ میری جام شکن، جام میری توبہ شکن۔ جب توبہ کرتا تو جام کا پیالہ توڑ دیتا، جب جام کا پیالہ ہاتھ میں آتا تو توبہ کو بھول جاتا تھا۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 یا 4 یا 5 سال نہیں، 10 20 50 سال نہیں، بلکہ 70 سال تک 70 سال تک وہ رات میں توبہ کرتا رہا، دن میں گناہ کرتا رہا۔ جب 70 سال گزر گئے اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں نے حد پار کر دی ہے، گناہ کرنے کی حد پار کر دی ہے اور اس طرف توبہ کرنے کی بھی حد پار کر دی ہے۔ میرے جیسا کوئی گنہگار ہوگا ہی نہیں، میرے جیسا کوئی توبہ کرنے والا ہوگا ہی نہیں، اب تو میں نے حد پار کر دی ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ اس کی زبان پر آئے، ادھر سے آسمان کی جانب سے اللہ کی رحمت نے اسے پکارا اور کہا میرے نیک بندے سن، یہ 70 سال کی حد تیری ہے میری نہیں ہے، یہ 70 سال کی حد تیری ہے میری نہیں ہے۔ اگر آج بھی تو توبہ کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن میرے دوستو، اس امید پر کبھی توبہ مت کرنا، گناہ مت کرنا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ جب بھی ہو صدق دل سے ہو اور ایسی ہو کہ دوسری مرتبہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر کے نہ جائیں۔ اچھا دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری چیز مانگو تو اللہ سے اس کی رحمت کا تقاضا کرنا، کہ اللہ اس کی رحمت عطا کرے۔ حضرت بایزید بسطامی کو کسی نے خواب میں انتقال کے بعد دیکھا، پوچھا بایزید بسطامی رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ رب نے مجھے ایک سوال کیا، میں نے اس کا ایک جواب دیا، رب نے مجھے معاف کر دیا۔ کیا سوال کیا، کیا جواب دیا؟ تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں گیا تو رب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ بایزید کیا لایا ہے، کون سی نیکی لایا ہے، کون سا عمل لایا ہے، میرے لیے تو کیا لایا ہے؟ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو جواب دیا کہ اے میرے اللہ، جب کوئی فقیر کسی بارگاہ میں جاتا
جاتا ہے، جب کوئی گدھا کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو کچھ لے کے نہیں جاتا بلکہ لینے کے لیے جاتا ہے، تو آج تیرا یہ بایزید اگر تیرے پاس آیا ہے تو کچھ لے کے نہیں آیا بلکہ تجھ سے تیری رحمت کا تقاضا کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بایزید تو نے مجھ سے میری رحمت کا تقاضا کیا، تو نے مجھ سے میری رحمت کو مانگا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے رسول پاک جلوہ فرما ہوئے اس دنیا کے اندر دنیا والوں کو عذاب دینا چھوڑ دیا، اگر آج بھی اللہ عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلے اس کو عذاب دے گا جو رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تو دوسرا جو مانگنا ہے وہ رب کی رحمت مانگنی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ اپنے لیے عافیت مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ عافیت۔ اس لیے کہ تمام عبادتوں کا مدار یہ عافیت ہے۔ اگر آپ خیر و عافیت سے ہیں، صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں تو آپ نماز پڑھ سکیں۔ اگر آپ میں کھڑے رہنے کی طاقت ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ کی زبان نہیں ہے تو قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ کی آنکھ نہیں تو قرآن کیسے دیکھیں گے؟ تو تیسری چیز جو مانگنی ہے وہ عافیت۔ اور چوتھی چیز، سب سے اہم چیز، چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی مانگنا ہے رب سے اس رات میں تو رزق حلال مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق حلال، حرام کا مطالبہ کبھی نہیں۔ جب بھی مانگنا ہے رزق حلال مانگنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حرام کا رزق جتنی زیادہ تعداد میں ہوگا تو تعداد میں تو زیادہ ہو سکتا ہے لیکن برکت والا نہیں ہوگا، لیکن اگر حلال کا رزق تھوڑا بھی ہوگا تو وہ برکت والا ہوگا۔ اور حرام کا رزق آپ کو پوری دنیا میں بدنام کرے گا، حلال کا رزق آپ کو پوری دنیا میں منور کر دے گا۔ آپ اگر پورے دن میں 2000 روپے حرام کے کماتے ہیں تو آپ کو بدنامی کا ہار اپنے گلے میں پہننا پڑے گا، لیکن اگر مزدوری کر کے صرف 200 روپے کماتے ہیں تو 4 انسان آپ کی تعریف کریں گے۔ شیخ شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات نہیں، صرف انگریزوں کے زمانے کی بات۔ وہ انگریزوں کے زمانے کے اندر گورنر تھے اور پورے قصبے میں سب سے بڑے عہدیدار تھے۔ ان پر ایک الزام آیا، الزام یہ تھا کہ یہ رشوت لیتے ہیں۔ حالانکہ ان پر یہ الزام آنے کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ وہ شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت نیک انسان تھے، اس لیے وہ کبھی حرام نہ کھاتے تھے نہ کسی اور کو کھانے دیتے تھے، یعنی نہ کبھی خود رشوت لیتے تھے اور نہ کبھی دوسروں کو رشوت لینے دیتے تھے۔ جو بھی رشوت لیتا پکڑا جاتا اسے نوکری سے نکال دیتے تھے۔ تو یہ بات حرام کا رزق کھانے والوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ حرام کا رزق کھانے والے یہ چاہتے تھے کہ یا تو یہ مر جائے یا تو اس کا ٹرانسفر ہو جائے۔ تو شیخ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ انہیں کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دو۔ جھوٹے کیس میں، جھوٹے کیس میں پھنسانے کا سلسلہ بہت پہلے کا ہے، اور یہ بھی اولیاء کرامی کا رستہ ہے، دین کی خاطر جیل میں جاؤ۔ اللہ ہم سب کو بھی جانا نصیب فرمائے۔ اسیر جس کو بنا کے رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ تو شیخ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف شکایت کر دی گئی کہ یہ رشوت لیتے ہیں، یہ حرام رزق لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ انہیں عدالت میں بلایا گیا، عدالت میں سنوائی ہوئی۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی، انگریزوں کی بات کی سنوائی ہوئی، یہاں تو بغیر سنوائی کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آ رہا ہے آج تو ایسا لگ رہا ہے۔ تو سنوائی ہوئی، سنوائی کے اندر جج نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ دیکھو سراج الحق، تم پر حرام
رزق حرام کمانے کا آروپ لگا ہے، تو اس بابت میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ جواب میں دوں یا میری گھوڑی دے؟ جواب کون دے، میں دوں یا میری گھوڑی دے؟ جج کہنے لگا ہم نے تو جانوروں کو بولتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا، اگر تمہاری اچھا ہے تو کوئی بات نہیں، تمہاری گھوڑی دے دے، جواب وہ بھی کافی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک بات میں کہتا ہوں، اس پر عمل کیا جائے۔ ایک کھیت میں، جو پاس میں کوئی بھی کھیت ہو، اس کھیت کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے چارہ لایا جائے، میری گھوڑی کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اب بغیر اجازت کے کسی کے کھیت میں سے کچھ لائیں گے تو حلال ہوگا یا حرام؟ حرام۔ کہا کہ وہ حرام کا مال لایا جائے، میری گھوڑی کے آگے رکھ دیا جائے، دیکھتے ہیں میری گھوڑی کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی۔ تو وہ مال منگوایا گیا حرام کا، بغیر اجازت کے منگوایا گیا، گھوڑی کے سامنے رکھا گیا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جیسے ہی گھوڑی کے سامنے وہ حرام کا رزق رکھا، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر لیا، سبحان اللہ، نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تو جو دوسرا وکیل تھا نا، سرکاری وکیل، وہ بہت چالاک تھا، اس نے کہا کہ جج صاحب یہ تو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی گھوڑی کو گھر سے ہی کھانا کھلا کر کے لائے، اب گھوڑی پہلے سے ہی کھائی ہوئی ہے، شکم سیر ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اب کیوں کھائے گی؟ تو یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جج نے کہا سراج الحق کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کوئی بات نہیں، اب اس کھیت کے مالک کو بلایا جائے۔ کھیت کے مالک کو بلایا گیا۔ کھیت کا مالک جب آیا تو کہا کہ دیکھ بھائی، شیخ سراج الحق چشتی صابری نے فرمایا کہ دیکھ بھائی، تو فلاں کھیت کا مالک ہے، اور یہ جو چارہ تیری نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ تیری ہی کھیت کا ہے، جو تیری اجازت کے بغیر لایا گیا تھا۔ اب اگر یا تو مجھے اجازت دے تو یہ میری گھوڑی کے لیے حلال ہو جائے، اگر تو اس کی اجازت نہیں دیتا تو مجھ سے اس کے پیسے لے لے، یعنی بیچ ڈال، یا تو میں خرید لوں یا تو مجھے اجازت دے دے۔ تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا چارہ ہے، خریدنے اور بیچنے کی بات ہی نہیں آتی، یہاں تو کیس بہت یونیک چل رہا ہے، یہاں تو انسانوں کا حساب جانور کر رہے ہیں کہ آؤ آج تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور یہ ماجرا میں بھی دیکھتا ہوں۔ اب وہ انسان بھی لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھ گیا اجازت دے کر کے۔ خدا کی عزت کی قسم، جیسے ہی اس بندے نے کہا کہ یہ چارہ آپ کو اجازت ہے میری طرف سے کہ آپ اپنی گھوڑی کو کھلا سکتے ہیں، جیسے ہی اس نے یہ اجازت دی، گھوڑی نے آگے آ کر کے اس چارے کو کھایا تھا، سبحان اللہ، آگے آ کر کے اس چارے کو کھایا۔ جیسے ہی یہ ماجرا اس جج نے دیکھا، وہ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا نادانو، بے شرمو، کس پر حرام رزق کا الزام لگا بیٹھے؟ ارے جس کا جانور حرام رزق نہیں کھاتا وہ خود حرام کیسے کھائے گا؟ تو میرے دوستو یہی بات تھی کہ حرام کا رزق آپ کو بدنام کر دے گا، اور اگر رزق حلال کا ہوگا تو آپ کو منور و مجلہ کر دے گا۔ تو یہ جو شیخ سراج الحق کا ایمان تھا وہ کسی اور لقمے کی تاثیر نہیں تھی، بلکہ رزق حلال کے لقمے کی تاثیر تھی۔ تو اپنے لیے جب بھی مانگنا، کیا مانگنا؟ رزق حلال مانگنا، رزق حلال ہی مانگنا۔ اور جب رزق حلال کا لقمہ پیٹ میں ہوتا ہے اور دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جب حرام کا رزق پیٹ میں ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں ہوگا، 40 دن تک کوئی بھی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ آج شب برات کی رات، یہ رب کا قرب حاصل کرنے کی رات، یہ رب کی عبادت کی رات، یہ رب سے مانگنے کی رات ہے، یہ رب کو منانے کی رات ہے۔ اور رب کو ایسے مناؤ، کبھی عبادت کر کے مناؤ، کبھی نفل نماز پڑھ کر کے مناؤ، کبھی قرآن پڑھ کر کے مناؤ، کبھی جو نمازیں چھوٹ گئی اس کو قضا کر کے مناؤ۔ خدا کی قسم، اگر آج تم نے اپنے رب کو منا لیا تو آج وہ ذات راضی ہو جائے گی، اور جس سے وہ ذات راضی ہو جاتی ہے اس کا
کا چلنا بتاتا ہے کہ وہ رب کا یار ہو گیا ہے، اس کا بولنا بتاتا ہے کہ وہ رب کا یار ہو گیا ہے، ارے اس کا سننا بتاتا ہے کہ وہ رب کا یار ہو گیا ہے، اور جو رب کا یار بن جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اور کسی نے بہت پیارے جملے کہے تھے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور مانگنا کیا ہے؟ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ جو آج مانگو گے وہ پاؤ گے، جو آج طلب کرو گے وہ ملے گا، آج جتنا مانگو گے جتنا طلب کرو گے طلب سے سوا ملے گا۔ تو مانگیں گے اور رزق حلال مانگیں گے اور حرام سے دور رہیں گے۔ اور ایک مسئلہ بتاتا چلو، چونکہ رمضان آنے والی ہے، تمام لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ، تو زکوٰۃ کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، عام طور پر اگر کسی کو میں اگر یہاں سے اٹھا کر کے پوچھوں نا، وہ مالدار کو، اور میں اس کو اٹھا کر کے پوچھوں آپ زکوٰۃ کھاتے، تو وہ انسان کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کوئی مالدار انسان کو میں پوچھوں تو زکوٰۃ کھاتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں کھاتے۔ اچھا مجھے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے، اگر کسی انسان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو 1,00,000 میں اسے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ 1,500 روپے، 2,500 روپے۔ اب 2,500 روپے میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے، اب اس نے صرف 500 زکوٰۃ نکالی، 2,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالی، 2,000 کی زکوٰۃ نکالی نہیں، تو وہ کس کے پاس ہے؟ خود اسی کے پاس۔ اگر نہیں نکالی تو کھاتا کون ہے؟ تو کس منہ سے، اگر پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم زکوٰۃ کا نہیں کھاتے؟ آپ تو ہر سال زکوٰۃ کا کھاتے ہیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے۔ تو جس پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ اتنی نکالے، اگر کم نکالے گا تو اسی کے پیٹ میں زکوٰۃ جائے گی، اگر زیادہ نکل گئی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، لیکن اگر کم نکالی تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ وہ دوسروں کا حق ہے، اور وہ دوسروں کا حق آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ اپنے لیے اگر رزق حلال مانگنا ہے تو اس مسئلے کو مد نظر رکھنا، جتنی زکوٰۃ نکلتی ہو اتنی ہی نکالنا، زیادہ نکلے تو نکال دینا لیکن کم مت نکالنا، اس لیے کہ کم زکوٰۃ نکالنے کی صورت میں وہ زکوٰۃ آپ کے پیٹ میں جائے گی جو حرام کا رزق ہوگی، اور اگر حرام کا رزق آپ کے پیٹ میں گیا، آپ کی نمازیں قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دعا قبول نہیں، اور جب یہ کچھ قبول ہی نہیں ہوگا تو مطلب کیا رہ جائے گا؟ نماز کا مطلب صرف اٹھ بیٹھ، تلاوت قرآن کا مطلب صرف بڑبڑ ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان باتوں کو، ان مسئلوں کو اپنے مد نظر رکھیں، اور آنے والے رمضان المبارک کے اندر جب زکوٰۃ نکالیں تو بھی اس مسئلے کو مد نظر رکھیں، اور آج کی شب ایک دوسروں کو معاف کریں، جس سے جو بھی غلطی ہو وہ معافی مانگیں فیس ٹو فیس۔ صرف اسٹیٹس رکھ دینے سے کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں جس سے معافی مانگنی ہے وہ انسان زبان سے بھی تو کہنا چاہیے نا کہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے اسٹیٹس رکھ دیا تو آپ یہ مت سمجھ لیے کہ آپ نے معافی مانگ لی، نہیں، کیا اس اسٹیٹس کا جواب آیا؟ 200 انسان نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا، 200 انسان نے ریپلائی کیا؟ نہیں نا۔ تو میرے دوستو، اسٹیٹس وغیرہ رکھنے سے معافی نہیں ہوتی، معافی مانگنی ہے تو آپ کو روبرو جائیں، آپ کال کریں، آپ اسے پرسنلی میں میسج کریں، ہاں آپ کو اگر اسٹیٹس رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن اس اسٹیٹس میں اتنی بات بھی زیادہ کر دیں کہ اگر آپ نے معاف کر دیا ہو تو دوسرا بیک میسج ضرور مجھے کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو آج کی شب کی فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے ان 2 سالوں کے اندر کچھ چھوٹی بڑی خطا، گناہ یا بے ادبی آپ کی ہو گئی ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے
چھوٹا بھائی سمجھ کر کے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت دار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب